پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہی سید صاحب یہ فرمائیے گا کہ لاسٹ سیگمنٹ ہے, آپ کچھ حل بھی بتا دیں کیونکہ ماضی کی غلطیاں آپ یاد کرتے رہیں تو حل کی جانب نہیں پہنچ پائیں گے. دیکھو بالکل آپ یہ بات کو میں ایگری کرتا ہوں 100%, یہ صحیح اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اس قوم پاکستان کی خاطر یہ جو سیاسی مسئلہ ختم کرنا اور سکور گیم بند کرنا ہوگا. سکور گیم اگر ہم کرتے رہیں گے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان انتہا پسندوں کو طاقت ملے گا. فوج ہمارا فوج ہے, ہمارے بچے ہیں, انہوں نے اگر غلطیاں کی ہے تو ان کو بھول جائے. اب اس فوج کا ساتھ دے کر کے, فوج عوام کا ساتھ دے کر کے, سب مخلص ہو کر کے اس انتہا پسندی کو بھی مشکل سے کنٹرول کرو گے. یہ معمولی بات نہیں ہے. پچھلے 10-12 سال سے افغانستان میں 35 سال سے جنگ جاری ہے. افغانستان میں 45 سال سے اگر امن نہیں آیا تو آپ پاکستان میں تصور غلطی سے کرو گے کہ 2 مہینے میں یا 6 مہینے میں کور کرو گے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے گروپس ہیں, شاہی سید صاحب آپ کا کہنا یہ جتنے یہ گروپس ہیں, جہادی گروپس ہیں, سب کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا, ختم کرنا پڑے گا, اور کوئی آپشن نہیں. اگر کسی بات اور حل ہے تو مجھے بتا دے. درست ہے. اچھا جنرل حمید گل صاحب ہمیں دوبارہ جوائن کر رہے ہیں. جنرل گل صاحب, آپ نے اگر ابھی تک کی گفتگو سنی ہو تو ایک یہاں اتفاق نظر آتا ہے کہ یہ جہادی گروپس اور پاکستان اب اکٹھے نہیں چل سکتے. ہمیں پوری یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ ان کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں, جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو تو ماریں, لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ کلیکٹو پنشمنٹ کا تصور کہاں سے آ گیا؟ ہم ایک مہذب ملک ہیں, اسلامی ملک ہیں. کلیکٹو پنشمنٹ ہر ایک کو آپ جو جہادی گروپ ہے, جہادی سوچ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جہادی جو ہے یہ بہت ظالم ہے اور یہ پاکستان خلاف؟ لیکن جناب گل صاحب, گڈ اور بیڈ طالب میں کیسے ہم فرق جو ہے لوگوں کو بتائیں, عوام کو بتائیں؟ نہیں, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ڈرون حملوں کے نتیجے میں جو ہماری امریکہ کی جنگ ہے اس کے اندر وہ شروع دن سے یہ بات آ رہی ہے کہ کیا یہ ہماری جنگ ہے یا امریکہ کی جنگ ہے. یہاں پہ دو سوچیں الگ الگ پیدا ہو گئی ہیں. اب اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے خود پارلیمنٹ نے یہ بات کر دی ہے. لیکن جناب گل صاحب جو بات جناب گل صاحب آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق پھر سراج الدین حقانی ہمارے لیے گڈ طالب ہوگا اور تحریک طالبان بیڈ طالب ہوگی. آئی ڈونٹ نو, جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ انٹیلیجنس اداروں کے نظر میں کون جو ہیں وہ خراب ہیں, کون درست ہیں. یہ بات لیکن پارلیمنٹ نے ایک بات تو کہہ دی ہے نا. گل صاحب اگر ایک منٹ آپ ساتھ رکیے, لائن میں گل صاحب سے ایک سوال کرنا ہے اور میں بڑا متلاشی ہوں اس جواب کا. القاعدہ نے آج سے ٹھیک 15 دن پہلے افواج پاکستان اور سپریم کمانڈر افواج پاکستان کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا. آج جو حملہ ہوا رات کو, گزشتہ رات کو, اس کو باقاعدہ القاعدہ اور طالبان کے ترجمان نے اس کو قبولا. آپ ان کو کیا کہیں گے؟ جناب گل صاحب دیکھیں جی, بہت سی قبول رہے ہیں. ویب سائٹ القاعدہ کے نام سے بنی ہوئی ہیں. ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ISI نے اور افواج پاکستان نے اسامہ کو چھپایا ہوا تھا. ہم سے امریکہ جواب طلب کر رہا ہے, اس کا دنیا طلب کر رہی ہے اس کا جواب. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے القاعدہ کو مروا دیا. یہ ایک بڑا تضاد ہے, اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا. جنہوں نے قبول جو مہران کے اوپر حملہ ہوا ہے نا, یہ بڑا منفرد حملہ ہے. انہوں نے پاکستان کے ہائی ویلیوز جو اکوپمنٹ ہے, ملٹری اکوپمنٹ, ملٹری ہارڈ ویئر, اس کے اوپر حملہ کیا. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, ورنہ وہ اشخاص کو سافٹ ٹارگٹ کو حملہ کرتے تھے. اس دفعہ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے سے ہمارے وہ جو لانگ رینج میری ٹائم سرویلنس ایئر کرافٹ ہیں ان کو اڑا دیا. میں بریگیڈیئر صاحب منیر صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, کیا P3C اورینٹ ٹارگٹ تھا؟ کیا نیول بیس کو اڑانا, وہاں جتنے ہمارا ہارڈ ویئر کھڑا تھا, بڑا قیمتی جہاز ہے, ہم تو غریب ملک کا لے بھی نہیں سکتے, اس کو اڑانا, دنیا کو دکھانا کہ یہ کتنا کمزور ملک ہے, اپنے جہازوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا, یہ دکھانا مقصد تھا؟ یہ مقصد تھا ان کا. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم اس کا بدلہ پاکستان سے لیں گے. امریکہ سے نہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم بدلہ لیں گے. جب یہ اسامہ آپ کا خیال ہے یہ ریونج اٹیک تھا؟ ریونج اٹیک تھا, اور یہ اس قسم کے اٹیک آلریڈی کر رہے ہیں فوج کے مختلف انسٹالیشن پہ. یہ اس کی ایک کڑی تھی, یہ ان کو نظر آیا. وہ جو FC پہ بھی حملہ وہ بھی ریونج تھا, یہ بھی ریونج ہے, یہ آپ کا کہنا ہے؟ کس کے اوپر؟ جو FC کے جوان ابھی انہوں نے 80-85 بالکل, وہ تو انہوں نے اعلان کیا. جانوروں کے بچے تھے نا, ان پہ تو ذکر ہی نہیں کرے کوئی. خبردار جو کسی نے 36,000 پاکستانیوں کا ذکر کیا, رو ماتم بناؤ صرف ان کا جو 1800 مارے گئے ڈرون حملوں میں, اور یہ منا رہے 10 سال سے ماتم, کیونکہ وہ جانور تھے. ان کا کوئی وقار نہیں ہے, پاکستانی فوج کا کوئی وقار نہیں ہے نا. پاکستانی فوج, یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ پاکستانی فوج نہیں ہوئی تو آؤ میرے ساتھ انڈیا چلو, 7ویں اسکیل سے اوپر کوئی مسلمان جو ہے وہاں پر نوکری کرتا ہوا نہیں پایا جائے گا. ہم وہ کام کر رہے ہیں جو انڈیا پوری دنیا میں ڈالر خرچ کر کے کر رہا ہے. ہمیں اپنی افواج کا ساتھ دینا ہے جی.
اور میں آپ کو بتاؤں یہ فیلئر قطن نہیں تھا. 3 منٹ میں رسپونڈ کیا ہے یاسر عباس نے. اگر یاسر عباس 3 منٹ میں رسپونڈ نہیں کرتا, آپ کے وہاں 27 جہاز کھڑے تھے, 11 ہیلی کاپٹر کھڑے تھے, سب تباہ ہو جاتے. باقاعدہ میزائل وہاں پہ تھے, انہوں نے اسی کو ٹارگیٹ کرنا تھا. یہ آپ کی افواج کی کیپیبلٹی ہے اتنے بڑے ایریا کے اندر, پھر بھی اس نے رسپونڈ دیا. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں, ایک چیز کرنی ہے ہم نے, ایک کام ہر صورت کرنا ہے. اب ایک سوچ کے تحت تمام سیاستدانوں کو یہ واضح ہو گیا ہے اور ہو جانا چاہیے کہ یہ افواج پہ حملہ, اگر پاکستان پہ حملہ, جیسا کہ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کل سے اور آئندہ بھی کہتے رہے اور آئندہ بھی کہیں گے, تو پھر ان ملک دشمن قوتوں کو اس سے پہلے کہ ان کے لوائقین 30,000 پاکستانیوں کے لوائقین نے جس دن جیکٹ پہن لی نا, پھر یہ برقعے بھی پہن کے بھاگیں گے تو ان کو برقعے نہیں ملیں گے. پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت اس نقطے کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہے یا کوئی فرق ہے آپ دونوں میں؟ دیکھو بات سنو, اگر نہیں ہے تو ہماری بدقسمتی ہے. دونوں کو ایک نقطے پہ دیکھو, پاکستان فوج کا بھی پاکستان ہے, ہمارا بھی پاکستان ہے. شاہی سید صاحب ایک پیج پہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک نقطے پہ ایک ہونا پڑے گا. نہیں پڑے گا, آپ کہہ رہے ہیں بندے شہید ہوئے. شاہی سید صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج پہ ہونا پڑے گا, اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل اگر ہوتے تو ایسا ہم آج اس ڈگر پہ نہ پہنچتے. کیوں نہیں ہے, وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ہے؟ جس طرح سے ابھی میں سن رہا ہوں کہ پاکستان میں کر کے, میں تو بولتا ہوں دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی کرے ان کو کنڈم کرنا چاہیے. پاکستان میں دہشت گردی کرے گے, کنڈم کرو گے, اور باقی دنیا میں ہوتا رہے گا تو آپ کے پاکستان میں امن کبھی نہیں آئے گا. اچھا جاتے جاتے ایک بات اور یاد دلاؤں آپ, کربلا میں 9 دھماکے قبول کیے القاعدہ نے, میری بات سنیں. نجف میں 3 قبول کیے, اچھا کازمین میں 2 قبول کیے, انڈونیشیا میں 4 قبول کیے. یہ شاہی سید کی بات سے میں متفق ہوں. ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے, انسان کا جا. دیکھیں کہیں انہوں نے فوجی نہیں مارے, کسی فوجی تنظیمات پہ حملہ نہیں کیا, انہوں نے جہاں کیا نہتے عورتوں بچوں پہ کیا. یہ کوئی تعلیم اسلام کی, یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اسلام کے قطر خلیفہ نہیں ہے اسلام کا. آپ چلیں میرے ساتھ یورپ میں اور مارے نعرے تکبیر, اگر آپ کے سامنے 4 آدمی بھی کھڑے رہ گئے نا ندیم بھائی, تو پھر میں صحیح. جنرل گل صاحب ون لائنر, کیا فوج اور سیویلین لیڈرشپ میں تفریق موجود ہے اس مسئلے کے اوپر کہ کیسے نبٹنا ہے؟ میرا خیال ہے جو کہ پارلیمنٹ کا ایک متفقہ ریزولوشن 12 پوائنٹ تھا, یہ بہت ہی اچھی بات تھی. اب اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور اس کے جو کی پوائنٹ تھے یہ کہ ڈرون حملے جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر خلفشار ہے, ہم خون میں نہائے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری معیشت برباد ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری پالیسی ہے وار ان ٹیررزم کے معاون کی, بلکہ فرنٹ لائن اسٹیٹ کی, اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. یہ بہت ہی کی پوائنٹ ہے. کیا ہم اس کے اوپر عمل درآمد کر سکیں گے, یہ ایک اور بات ہے, کیونکہ یہ حکومت کے کرنے کی بات ہے. کیا ڈرون ہم لوگ کو گرانا چاہیں گے یا کیا ہم ان کی سپلائی لائن کو بند کرنا چاہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں یہاں شکریہ ادا کروں گا جناب حمید گل صاحب, آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. آخری سوال, ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں ریویو کرنا چاہیے, اب ان سے ذرا پوچھیں چیچن, ازبک, تاجک, اور مجھے پورا یقین ہے یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی نا میں کہیں نہ کہیں صحیح ثابت ہو جاؤں گا. ازبک, تاجک, چیچن, عربی, یمنی اور افغانی, سب جگہ امریکی اڈے موجود ہیں نا. تو تمہیں کس کتاب کے اندر آیا کہ صرف پاکستان میں ہی سارے جہاد کرو, آ کے جاؤ اپنے ملکوں میں کرو, دفاع ہو جائے ملک چھوڑ کے. دیکھیں میری بات سنیں, اس وقت صرف افواج کا ساتھ دیں, بس کچھ نہ کریں. ایک اس بات کا اندیشہ موجود ہے کہ جو حملہ ہوئے بیس پہ وہ ازبک یا چیچن ہو, جب تک وہ شارپ فیچرز جس کی نشاندہی ہو رہی ہے اس طرف تصدیق نہیں ہوگی, میں یہ بات نہیں کر سکتا نا سر. میں آپ کا فیصل رضا عبدی صاحب, آپ کا بریگیڈیئر اسد منیر صاحب, آپ کا, اور کراچی سے شاہی سید صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں, آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک نقطے کے اوپر پروگرام میں جاتے ہوئے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے, پاکستان کے وقار کے لیے, پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہماری 2 رائے نہیں ہو سکتی. جہاں یہ کمپرومائز ہو رہا ہے, جہاں ہماری کسی ایک جان کو, ہمارے سیویلین کو یا فوجی کو, فوجی بھی کسی قوم کا بچہ ہے نا, کسی کی اولاد ہمارے میں سے ہی ہے, وہ جہاں نشانہ بنتا ہے وہاں سب کو بیک زبان بولنا چاہیے کہ یہ دشمن ہے ہمارا. اس کے علاوہ کوئی آواز, کوئی رائے نہیں آنی چاہیے. پروگرام سے ندیم ملک کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.